بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ 240 ہجری کا ہے۔ مکہ کی سرزمین ہے اور رمضان کی پہلی سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اذان فجر کی صدائیں ہوا میں گونجنے لگی۔ اہل مکہ یہ اذان سن کر بیت اللہ کی طرف چل پڑے اور ایک 86 سالہ بزرگ ابو غیاث کے سوا شاید ہی کوئی نمازی ہو جو گھر میں بیٹھا رہ گیا ہو۔ یہ بزرگ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑے ہونے سے قاصر تھا۔ اس بیچارے نے کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا تھا۔ اس کی گزشتہ رات بھی فاقہ سے گزری اور دن بھی بھوک و پیاس سے گزرا تھا۔ گھر میں ہی نماز ادا کرنے کے بعد ایک کونے میں شکستہ دل اور غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے بذات خود اس فاقہ کشی کا اتنا دکھ نہ تھا، بلکہ ان بھوکی اور کمزور 4 بیٹیوں، 2 بہنوں، ایک بوڑھی ساس اور مسکین بیوی کا غم تھا، جن کا یہ واحد کفیل اور ذمہ دار تھا۔ یہ بوڑھا ایک مثالی مومن تھا اور اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے رزق تقسیم کر رکھا ہے۔ جو کچھ میرے مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، الحمدللہ علی کل حال۔ اتنے میں ایک لبابہ نامی عورت آئی، جس کا تن پیوند لگے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ عورت نے کہا، ابو غیاث، آج تیسرا دن ہے، ہم نے کھانا تک نہیں دیکھا اور یہ دن گرمی اور روزے کا ہے۔ تم اور میں تو صبر کر لیں گے، مگر یہ بچیاں اور بوڑھی عورت صبر کرنے سے قاصر ہیں۔ انہیں بھوک نے نڈال کر رکھا ہے۔ اللہ کا نام لے کر نکلو، شاید اللہ کچھ درہم یا روٹی کے چند ٹکڑے دے دے جس سے ہم روزہ افطار کر سکیں۔ ابو غیاث نے اپنی بیوی لبابہ سے کہا، انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا۔ سورج طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا تو بوڑھا بزرگ گھر سے نکلا اور مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا کہ شاید کہیں سے مزدوری مل جائے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئی۔ پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ مکہ کی نشیبی وادی میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بڑی تمنا یہ تھی کہ اسے ایمان کی حالت میں موت آئے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پائے اور ہمیشہ کی زندگانی سے فائدہ اٹھائے۔ وہ انہی سوچوں میں گمسم مٹی کرید رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم و ملائم چیز سے چھو گیا۔ اسے کچھ یوں محسوس ہوا کہ جیسے سانپ کی دم ہے۔ اس نے تاؤز پڑا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے دوبارہ غور سے دیکھا تو ایک ریشم کی تھیلی تھی جو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ تھیلی دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی اور اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی۔ سوچنے لگا، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ یہ مال میں اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ ابو غیاث اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا کہ اچانک ایمانی حس بیدار ہوئی۔ خیال آیا کہ یہ مال تیرا نہیں بلکہ گم شدہ ہے۔ یہ اس صورت میں حلال ہوگا جب 1 سال تک اعلان کرنے کے بعد بھی اس کا اصل مالک نہ ملے۔ اس نے سوچا کہ چند 1 دینار نکال لوں اور رب کا تحفہ سمجھ کر استعمال کر لوں۔ لیکن پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ صبر کر، اے بھلے آدمی، امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک تھیلی گھر رکھنے کے لیے چلا گیا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، ابو غیاث کیسے آئے ہو اور کیا لائے ہو؟ ابو غیاث نے جواب دیا، کچھ نہیں۔ ابو غیاث تھیلی کو اپنی بیوی سے چھپانا چاہتا تھا، جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر نہ چھپائی تھی۔ بیوی نے کہا، واللہ آپ کے پاس ضرور کچھ ہے، لیکن ہے کیا؟ مجھے بھی بتاؤ۔ بوڑھا بزرگ ڈرا کہ لبابہ کہیں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے، چنانچہ اس نے سارا قصہ اسے سنا دیا۔ وہ عورت دیندار ضرور تھی، لیکن ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی۔ کہنے لگی، جاؤ اور کچھ خرید لاؤ، کیونکہ ہم لاچار ہیں اور لاچار مسلمان پر مردار بھی حلال ہے۔ ابو غیاث نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تو نے اسے ہاتھ لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی۔ ابو غیاث اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا۔
تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک خراسانی جوان کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 دینار کی بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ جب وہ خراسانی اعلان کر چکا تو وہ بوڑھا ابو غیاث اٹھا اور کہنے لگا، اے نوجوان، ہمارا ملک پسماندہ ہے، حالات ابتر ہیں، شاید آپ کو تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیں، جسے لے کر وہ باقی دینار واپس کر دے گا۔ خراسانی نوجوان نے پوچھا، بتاؤ میں کتنا انعام رکھوں؟ تو ابو غیاث نے کہا کہ 100 دینار یعنی 10واں حصہ۔ تو نوجوان کہنے لگا، نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ ان کی یہ گفتگو ایک تیسرا شخص ابو جعفر تبری بھی سن رہا تھا۔ تبری نے اندازہ لگا لیا کہ وہ تھیلی ضرور اسی بزرگ کو ملی ہوگی۔ ابو غیاث گھر کی طرف چل پڑا اور تبری اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گھر پہنچ کر لبابا سے کہنے لگا، میں نے ایک شخص کو اس تھیلی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اس کے واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار کا اعلان کر، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا ارادہ تو تھیلی واپس کرنے کا ہے۔ لبابا نے کہا، ابو غیاث، ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فکر و فاقہ میں گزارنے پڑے ہیں۔ ابو غیاث، تو ہمارا واحد کفیل ہے، تو نے نہ تو چوری کی ہے اور نہ ہی ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سامنے رکھا ہے، تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کیا اللہ تجھ سے ان بھوک سے ماری لاچار اور بے بس عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ تبری جو وہیں چھپ کر یہ باتیں سن رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ بزرگ کیسے ان کی بے بسی، بھوک، گھر کی حالت، بیٹیوں اور مسکین لبابا پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فاقوں کی وجہ سے ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا اور وہ دیمک خوردہ لکڑی کی طرح کھوکھلے بدن میں سانس لے رہی تھی۔ بزرگ نے کہا کہ کچھ دینار خرچ کر لو، لیکن فوراً اپنے فیصلے سے پلٹ گیا اور اسے خیال آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے اور آج جب کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اللہ تعالیٰ ہی میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ بوڑھا دل کو حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا بزرگ دن بھر کے کمائے ہوئے چند ٹکڑوں پر اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی اعلان کر رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی تھیلی واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر دے گا۔ بوڑھا بزرگ پھر اس کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا، اے نوجوان، میں نے تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آب و گیا ہے، وسائل زندگی کم ہے، شاید وہ تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کی لالچ میں واپس کر دے، چلو 100 دینار نہ صحیح 10 دینار کا ہی اعلان کر دے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور تھیلی اٹھانے والے کا فیصلہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد وہ پھر دونوں جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی اعلان کر رہا تھا اور وہی بوڑھا بزرگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، شاید کوئی تھیلی اٹھانے والا اس حلال دینار کے لالچ میں واپس کر دے اور نصف دینار سے کھانا خرید لے اور نصف دینار سے مشق خرید کر اس سے حاجیوں کو اجرت پر پانی پلایا کرے۔ خراسانی نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا اور سوچنے لگا، ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہے، سارے نہ صحیح تو 1 ہی دینار رکھ لوں اور ان بھوکے پیٹوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دینی جذبہ معجزن ہوا اور وہ یوم حساب کے خیال سے ڈر گیا۔ سوچا کہ 50 سال کے صبر کو 1 دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے۔ ابو غیاث نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اور اپنی تھیلی لے جاؤ۔ بزرگ نے تبری کو بطور گواہ ساتھ چلنے کو کہا۔ جب تینوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو بزرگ اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان اور تبری کو اندر لے گیا۔ بزرگ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے تھیلی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا یہ تیری ہی تھیلی ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے تھیلی کا سرا کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔
खरासानी ने दिनारों वाली थैली कंधे पर रख ली और उसके ऊपर चादर ओढ़ कर चल दिया। लुबाबा ने यह मंजर देखा तो यूं चकराई जैसे औरत का अकलौता बेटा गुम हो गया हो। इसकी बेटियों की बाछें खुली की खुली रह गई। चंद लम्हों के बाद बुजुर्ग ने नजर उठाकर देखा कि खरासानी नौजवान वापस आ रहा है। बुजुर्ग बड़ा बुर्दबार और हौसले वाला शख्स था। फौरन बोला, बेटे कैसे आना हुआ? खरासानी नौजवान ने जवाब दिया, ऐ मेरे बुजुर्ग, मेरा बाप जब फोत हुआ तो उसके पास 3000 दिनार थे। इसने मुझे वसीयत की कि मेरी सवारी बेचकर हज का खर्च बना लेना और 1000 दिनार उस शख्स को दे देना जो बहुत ज्यादा गरीब हो। चुनाचे मैंने अपने वतन खरासान से मक्का तक किसी को तुझसे ज्यादा गरीब ना पाया। ये लो दिनार, अल्लाह इनमें तुम्हारे लिए बरकत करे। वो नौजवान थैली रखकर वापस चला गया। ये मंजर देखने के बाद तिबरी भी वापस जा रहा था कि बुजुर्ग ने इसे अपनी तरफ बुलाकर कहा, तुझे हमारे मामले की खबर हो गई है। जब कोई हदिया बिन मांगे और बिला तमा आए तो इसे वापस ना लौटाओ, वरना अल्लाह के नाशुक्रे बन जाओगे। आओ, हदिया में सब हाजरीन शरीक होते हैं। बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में पुकारा, लुबाबा और फला फला। बुजुर्ग की आवाज सुनकर इसकी बहनें, सास और बेटियां इकट्ठी हो गई। बुजुर्ग ने सबको दायरे में बिठाकर तिबरी को अपने बाएं जानिब बिठा लिया और सबसे कहा कि अपने अपने दामन फैलाओ। तिबरी ने दामन फैलाया मगर सब ने हाथ फैलाए क्योंकि इनकी कमीजें फटी हुई थी। बुजुर्ग एक एक दिनार हर एक के हाथ पर रखता जाता और 10वां दिनार तिबरी को देता रहा, यहाँ तक कि थैली खाली हो गई। सबको 100 दिनार मिले। मगरिब की अजान हुई तो बुजुर्ग अपने अहले खाना के साथ उम्दा खानों के इर्द गिर्द बैठ गया। बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी बीवी लुबाबा से कहा, लुबाबा देख लिया तूने, अल्लाह सब्र करने वालों का अजर जाया नहीं करता। हमने अपने आप को हराम के 1 दिनार से बचाया तो अल्लाह ताला ने हमको हलाल के जरिए से 1000 दिनार अता किए। फिर बुजुर्ग चंद लुकमे खाकर उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा तो लुबाबा ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो बुजुर्ग ने फरमाया, मैं किसी फकीर रोजादार को तलाश करने जा रहा हूँ ताकि इसे अपने साथ खाने में शरीक कर लूँ। ये कहकर बुजुर्ग दरवाजे से बाहर निकल गए। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।